الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إلى آخر الآية صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 2-3 آیتیں پیش کی گئی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ کوئی بھی واقعہ ہو یا قصہ ہو، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ اس کو خالی سن لیا جائے یا یہ کہ اس کو یاد کر لیا جائے، بلکہ ہر قصے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کچھ درس لیا جائے، اس سے کوئی عبرت لی جائے، یہی مقصد ہوتا ہے. اور قرآن کریم کا انداز کبھی یہ نہیں رہا ہے کہ تاریخی انداز میں پورے واقعے کو بیان کیا جائے. قرآن کریم کا عام طور پر یہ انداز رہا ہے کہ پورے واقعے کا یا تاریخ عالم کا یا کہ ماضی کے تجربات کا اگر کوئی بھی امپورٹنٹ چیز اس کا حصہ بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ خاص چیز جو حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جو کام کی ہوتی ہے، وہ چیز بیان کرتی ہے. اس لیے کہ مین مقصد یہی ہے کہ عمل، سبق، عبرت. باقی قصے کو یاد کرنا اور قصے کو سنانا اور سن لینا یہ مقصد نہیں. سورہ یوسف اس کا جو انداز ہے یہ تھوڑا تاریخی ہے، حالانکہ یہ قرآن عام طور پر واقعے کو اس طور پر بیان نہیں کرتا. پورا مفصل اور عجیب و غریب پیرائے میں اللہ نے سورہ یوسف کے اندر واقعے کو بیان کیا. اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی تاریخ بھی تو ایک فن ہے. ماضی کی تجربات کو اور ماضی کی چیزوں کو جاننا، اقوام عالم کی تاریخ کو جاننا، تاریخ بھی ایک فن ہے. تو اس فن کے اصول کون بیان کرے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ نے سورہ یوسف کو جس انداز میں بیان کیا ہے تو اس سے جو فنکار ہیں تاریخ کے، ان کو یہ سبق لینا چاہیے، ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز بیان کی جاوے تو اتنا اس کو طول نہ دیا جاوے، اس کو اتنا لمبا نہ کیا جاوے کہ سامنے والے کے لیے یاد رکھنا مشکل ہو جائے، یا یہ کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی ایسی تاریخی چیز، ماضی کی چیز، اس کو اتنا بھی شارٹ نہ کیا جائے، اتنا بھی مختصر نہ کیا جاوے کہ سامنے والے کو سمجھ میں نہ آئے. بلکہ سورہ یوسف کے اس واقعے سے ہمیں سبق لینا. اللہ نے اتنا عجیب و غریب انداز میں واقعہ بیان کیا ہے، تاریخ کی اس میں جھلکیاں ہیں، لیکن آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. آپ سورہ یوسف کے واقعے کو سن کر پڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ تاریخ کی کوئی داستان بیان کی، بلکہ ہر انسان یہ احساس کرے گا، یہ فیل کرے گا، یہ محسوس کرے گا کہ بھئی یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے واقعے کو تاریخی انداز میں اس طور پر بیان کیا کہ ساتھ میں اس کے نتائج کو بھی ساتھ میں بیان کرتے گئے. اس کی حکمتیں، موعظتیں، نصیحتیں ساتھ میں ایسی جوڑ دی گئی ہیں اس صورت کے اندر کہ سننے والا یہ محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ تاریخی واقعہ یا تاریخی کتاب ہے قرآن.
تو بہت زبردست واقعہ ہے آپ کے سامنے. اس کو عمل کی نیت سے اور درس اور عبرت کی نیت سے انشاءاللہ ہم پورے رمضان کے مہینے میں سنیں گے. اور یہ اتنا بہترین واقعہ ہے کہ اس کی شہادت اللہ دیتے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں احسن القصص، کہ ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرنا جا رہے ہیں. جس کو اللہ بہترین کہہ دے اس کے بہترین نہ ہونے میں کوئی شک ہو سکتا، اس کے بہترین ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ وہ بہترین نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ سب سے بہترین وہ قصہ ہو. تو یہ سورہ یوسف سے پہلے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. یہ سورت جب نازل ہوئی ہے نا تو دور ایسا تھا اس زمانے کا کہ مسلمانوں پر بڑے حالات تھے. ہجرت کر کے کافی مسلمان حبشہ کو چلے گئے تھے، جو رہ گئے تھے بیچارے وہ بے بس تھے اور حالات تھے. اس وقت مسلمانوں کو تسلی کی اور دل جمعی کی ضرورت تھی. تو اس صورت میں اور اس کے آگے والی جو صورتیں ہیں ان میں ایسے ہی مضامین آپ کو ملیں گے کہ جس سے مسلمانوں کو تقویت ملے، دل جمعی ملے. چلیے اب ہم آیت در آیت قرآن کی تفسیر شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الف لام را. اس لفظ کو یا اس جیسے لفظ کو آپ نے قرآن کریم میں بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد. اس کا کیا ترجمہ ہے، کیا میننگ ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. آتا ہے کہ یہ کلمے اس سے کیا مطلب ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، کوئی تیسرا انسان اس کو نہیں جانتا. اور ہمیں یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ ہمیں اس کی ٹوہمیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھئی کیا مطلب ہے اس سے. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیں اس کی پیچھے اور اس کی ڈیپ میں نہیں جانا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. یہ کتاب، یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں. اس قرآن میں جو آیتیں ہیں یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیتیں. قرآن کھل کے ہر چیز بیان کرتا ہے، حلال حرام، کرنے کی چیزیں نہ کرنے کی چیزیں کھل کے بیان کر سکتا ہے تاکہ انسانوں کو ہدایت ملے اور راہیاب ہوں. آگے فرمایا گیا سب سے پہلے سورہ یوسف کی ابتدا ایسے ہوئی کہ قرآن یہ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک وحی ہے جو قرآن کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے واسطے سے ہم پر نازل ہوئی ہے. یہ وحی ہے الہی. اور یہ قصہ پورا کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شاہد ہے، دلیل ہے، اور بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے. کیسے؟ اس لیے کہ یہ جو قصہ ہے نا اس سے کوئی واقف نہیں تھا. اس کے شان نزول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہود انہوں نے مشرکین مکہ کو کہلا بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سوال کرو، ان کی آزمائش کے لیے، ان کو جانچنے کے لیے، ان کا گویا کہ امتحان لے رہے ہیں ان کی نبوت کا. یعنی یہ محمد جو ہود اور عاد قوم کی باتیں بیان کرتے ہیں، ان کے قصے بیان کرتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو پورا مکہ جانتا ہے، بلکہ عرب کا بچہ ان کی ہسٹری سے، ان کی تاریخ سے واقف ہے. اس کو بیان کرے، اس میں کیا معجزے کی بات ہے. آپ ان سے یہ پوچھئے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کا معاملہ کیا ہے، یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے. اور ان کو یہ توقع تھی، ان کو ایسی امید تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، وہ لاجواب ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ عربوں میں اس کی روایتیں بھی نہیں ملتی تھی اور اس کا واقعے کا کوئی زور شور بھی نہیں تھا، لوگ اس کو نہیں جانتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، مکہ میں مقیم تھے، سارے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو نہ کسی نے پڑھایا ہے، نہ انہوں نے کوئی ایسی کتاب پڑھی ہے، تو امی تھے، تو وہ کیسے اس کا جواب دے پائیں گے، وہ لاجواب ہو جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب سورہ یوسف نازل فرما کے دے دیا. اس لیے کہ ایک ہی آپشن تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے، باقی تو کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اور بجائے
انہوں نے چاہا کہ اللہ کے نبی کو لاجواب کرے، وہ نبوت کا جو دعویٰ کر رہے اس سے پیچھے ہٹے، وہ ذلیل ہو، اس کے بجائے اللہ نے ان کو ایسا جواب دیا ہے اور ایسا منہ پہ تماچا مارا ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت میں اور چاند چاند لگ گئے۔ کیسے کہ بھئی ایک نہ پڑھا لکھا آدمی، ایک نہ پڑھا لکھا انسان، امی انسان، وہ ایسے واقعات، ایسا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ جو تورات میں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا، کچھ باتیں تو ایسی بھی بیان کر رہا ہے جو ہم بھی نہیں جانتے، کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا انسان نہیں ہے، بہت مبارک انسان۔ فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کو پڑھنے والا بنا کر نازل فرمایا، عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کو اللہ نے پڑھنے والا بنایا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، قرآن جس کو پڑھنے کی اس کو لت لگ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی انسان قرآن پڑھنے کی وجہ سے کوئی ذکر نہیں کر پاتا ہے، دعا نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ اس کو اتنا دیتے ہیں جتنا ذکر و دعا کرنے والوں کو بھی آتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ذریعے بہانے کے طور پہ قبول فرما رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد فرمایا عربین، عربی زبان میں نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہے، تو عرب جن پر جن کو سب سے پہلے مخاطب بنائے گئے ان کی ہی زبان میں قرآن نازل فرمائیں گے، تاکہ سب سے پہلے وہ اچھی طرح قرآن کو سمجھے، پھر اس کو سمجھ کر وہ پریکٹیکل نمونہ پیش کرے اور اس کے ذریعے سے پوری عالم کے اندر، پوری انسانیت میں ہدایت کی ہوائیں پھیلے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ نظام ہوتا ہے۔ باقی ایسا ہوتا ہے کہ سب زبانوں میں قرآن، ترکی میں، فارسی میں، گجراتی میں، ہر ایک زبان میں قرآن نازل تو پھر کھچڑی ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے ایک عجیب نظام کے تحت اولین مخاطب کو عربی زبان میں نازل فرمایا، پھر واسطے واسطے سے یہ ہدایت نامہ پورے عالم میں پھیلا۔ کوئی انسان ایسا اشکال نہ کرے، ایسا نہ سوچے کہ یہ قرآن عربوں کے لیے ہے اس لیے کہ عربی زبان، نہیں، یہ تو پورے عالم کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر امت کی دو تقسیم کی ہے، ایک امت کہ عرب کہ جن کے اوپر اللہ کے نبی براہ راست نازل ہوئے ان کی ہدایت کے لیے، اور ایک ایسی امت کہ ان کے واسطے سے اللہ کے نبی ان کے نبی۔ آگے فرمایا گیا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کو نازل کر کے، اور آپ اس سے پہلے اس سے غافل تھے، بے خبر تھے، یعنی یہ واقعے کے بارے میں آپ کو کچھ خبر نہیں تھی، نہ مکہ میں اس کا زور و شور پہ چرچا تھا، لیکن پھر بھی ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ مفصل انداز میں، ایک اچھوتے انداز میں بیان کریں گے، اور وہ واقعہ آپ کی نبوت کے لیے شاہد ہوگا۔ آگے قصہ شروع ہو گیا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قصہ کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، انہوں نے ایک حسین خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ سو رہے ہیں اور 11 ستارے ان کو دکھائی دیا، 11 کوکبا، ایک سورج اور ایک چاند۔ ایسا عجیب نظارہ دیکھا، اٹھے اور اپنے ابو کے پاس دوڑتے ہوئے گئے، ابا جان میں نے تو کیا حسین خواب دیکھا ہے، 11 ستارے اور ایک سورج، ایک چاند مجھے نظر آ رہا ہے، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابو جان نبی تھے تو سمجھ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، کہ بھئی یہ کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ یہ میرے بیٹے کی بلندی کا پیغام ہے کہ آگے چل کر یہ بہت بڑا انسان بننے والا ہے، نبی بننے والا ہے۔ اور اس کی تعبیر سمجھ گئے، تعبیر کا علم وہ رکھتے تھے، تو وہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر جاننے آئے تھے خواب کی،
انہوں نے تو جسٹ بتلایا تھا، تو تعبیر کا جواب اس وقت تو نہیں دیا، بلکہ کیا کیا وہ آگے بتاتے ہیں۔ اب مراد کیا ہے؟ احد عشر کوكبا سے، 11 ستاروں سے، ان کے 11 بھائی، سب مل کے 12 تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک حقیقی بھائی بنیامین، یہ ان کے حقیقی بھائی ہے کہ جن کی ماں ایک ہے، ایک ماں سے وہ ہے، اور باقی جو 10 ہے وہ دوسری ماں سے، وہ اللہ کی بھائی ہے، وہ سگے بھائی نہیں، سوتیلے بھائی ہے۔ اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جہاں سوتیلے پن کا ذکر آتا ہے تو وہاں حسد اور کچھ نہ کچھ ایسی ملی جلی عداوت کی کیفیت ہوتی ہی ہے۔ تو ایسا ہی کچھ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بھی محسوس کر پا رہے تھے کہ یہاں بھی میرے بیٹے نے یہ خواب دیکھا ہے، اگر اس کا افشا ہو جاوے، ان کے بھائیوں کے سامنے یہ اجاگر ہو جاوے، ظاہر ہو جاوے، تو اس کو خطرہ ہے۔ تو آگے انہوں نے فرمایا، پہلے یہ سمجھ لیے کہ چاند سے مراد، سورج سے مراد ان کے ابا ہے، اور قمر چاند سے مراد ان کی والدہ ہے، یعنی انہوں نے خواب میں ایسا دیکھا۔ اب والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو ان سے پہلے ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی، تو پھر کیا مطلب، والدہ تو پکچر میں ہے ہی نہیں، تو والدہ کیسے آ گئی؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ان کی والدہ گرچہ انتقال کر گئی تھی، لیکن ان کی جو خالہ تھی وہ ان کے والد ماجد کے نکاح میں تب تک آ چکی تھی، اور خالہ تو ویسے بھی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اور نکاح میں جب آ گئی والد کے تو پھر تو ان کو ماں کہنا صحیح ہے، اس لیے یہ قمر سے مراد ماں ہے۔ اور سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آگے چل کر وہ سارے کے سارے، یعنی پورا خاندان ان کی اطاعت میں، ان کی نگرانی میں آئے گا، ان کی حکومت کے انڈر میں وہ آئیں گے، یہ ایک پیشین گوئی تھی۔ اب ان کے والد صاحب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہا جب انہوں نے خواب کا تذکرہ کیا، سنیے، اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں ہمارے لیے۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کتنا عجیب انداز، نرالا انداز، ایسا انداز اگر ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنے گھر میں پیدا کر دے تو جو ایسے ایسے مسائل پیش آتے ہیں نا کہ جن کو ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہ پیش نہ۔ کیسا؟ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، باپ اپنے ابا کو کتنا خوبصورت انداز میں اے میرے پیارے باپ، اے میرے ابو جان، یہ انداز اپنے معاشرے میں پیدا کرو، بہت سارے ایسے مسائل سے بچ جاؤ گے کہ جن کو ہم ابھی فیس کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا خواب بیان مت کرنا اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان مت کرنا، بلکہ اس کو راز رکھنا، اس کو پوشیدہ رکھنا۔ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، اس لیے کہ وہ تیرے خلاف کوئی سازش چلیں گے، پھر اس لیے کہ بھئی سوتیلے تھے نا، تو کسی کی عظمت، کسی کی رفعت کے بارے میں سنتے تو حسد ہوتا، جلتے اور کچھ اس کو تکلیف پہنچاتے، تو والد صاحب نے پہلے سے چوکنا کر دیا کہ بیان مت کرنا، اور اگر وہ نہ کرتے تو شیطان تو ہے ہی سب سے بڑا دشمن، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے، وہ ان کو ورغلاتا کہ دیکھو یوسف کا مقام دیکھو، کتنے خوبصورت ہے، کتنے عقل مند ہیں، کتنے والد کے دلارے ہیں، اور پھر یہ وہ ایسی ولایت ان کو نصیب ہوگی، نبوت نصیب ہوگی، آگے چل کے وہ عزیز مصر بنیں گے، طرح طرح کی چیزوں سے ورغلاتا اور ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے آمادہ کرتا۔ اس لیے والد صاحب نے کہا کہ اب یہ قصہ، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ ہمیں جب خواب آئے نا تو اس خواب کو بیان اگر ہم کسی کے سامنے کریں تو عقل مند آدمی ہو، ہمارا خیر خواہ ہو، یا یہ کہ وہ خواب کی تعبیر کو جاننے والا ہو، اسی کے سامنے بیان کرے، کسی بھی ایرے گیرے نتھو کے سامنے اپنے خوابوں کو بیان نہ کرے، اس لیے کہ خواب جو ہوتا ہے وہ معلق رہتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے خواب بیان کرو گے، وہ اس کی جیسی تیسی تعبیر بیان کرے گا، پھر وہ خواب واقع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کسی کے سامنے اپنا برا خواب بیان کیا کہ مجھے تو یہ خواب آیا کہ میرے گھر کے اندر آگ لگ چکی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ایسا ویسا کچھ بھی ایسا خواب بیان کیا،
اب اس کی تعبیر آپ نے کسی سے بھی پوچھ لی، اچھے عقل مند آدمی سے، جاننے والے سے نہیں پوچھی، آپ کے خیر خواہ سے نہیں، کسی کے سامنے بیان کر دی، اس نے اس کی الٹی سیدھی ایسی تعبیر دے ماری کہ پھر آپ کے دماغ میں ٹینشن کا بھوت سوار، ٹینشن پالنا شروع، میرے ساتھ یہ تکلیف ہوگی، اب مجھے یہ ہونے والا ہے، میرے پہ یہ حالات آنے والے ہیں، میرے گھر پہ یہ حالات آنے والے ہیں۔ پھر اللہ کا گمان بندوں کے ساتھ، بندے کا گمان اللہ کے ساتھ جیسا ہوتا ہے، اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر وہ تکلیف اس پر آ کے رہتی ہے۔ اس لیے اپنے خوابوں کو ہر ایرے گہرے نتھو کے سامنے بیان نہ کرو۔ اور خوابوں کے بارے میں بھی آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ہر ایک کے خواب ایسے نہیں ہوتے کہ اس کو بیان بھی کیا جاوے اور اس سے، بلکہ انسانوں کے خواب کی بس حیثیت اتنی ہے کہ یا تو انسان خوش ہو جاوے یا اس کو کوئی چوکن نہ کرنے کے لیے کوئی بات اس کے دل میں آئی، خیال آیا۔ باقی انسان ایسا نہ سمجھنے لگے کہ کوئی ایسا اچھا خیال آ گیا تو اب اپنے آپ کو ولایت کا درجہ دے دے کہ میں تو بہت بڑا ولی بن گیا، میں نے تو یہ خواب میں دیکھا۔ ہمارے خواب ایسے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں شیطان کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور ہمارے خواب کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دن میں ہم نے جو رٹا مارا، جو دیکھا، جو سنا، وہ رات میں آتے ہیں، یا پھر ہمارے خواب کے اندر رات میں سوئے شیطانی اثرات، شیطانی خیالات آ گئے، کبھی وہ خوش کر دیتے ہم کو، کبھی ہم کو ڈرا دیتے اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے۔ ایک خواب جو ہوتا ہے، جو حق ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، لیکن ہمارے خوابوں کے بارے میں یا حتمی طور پر، یقینی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا خواب سچا ہے، الا ہے کہ کوئی اچھا خواب کی تعبیر جاننے والا بتاوے۔ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے عوارض ہمارے ساتھ وابستہ ہے کہ ہم اپنے خواب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن انبیاء کے خواب یہ تو وہی ہوتے ہیں۔ نبی کو اگر کوئی خواب آئے تو وہ وہی ہوتا ہے، لیکن ہم انسانوں کے خواب اس لیول کے نہیں ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے امکانات شامل ہیں، اس لیے ہر ایک کے سامنے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ عقل مند آدمی ہو، خواب کی تعبیر جاننے والا ہو، اس کے سامنے اس کو بیان۔ دوسری بات آپ کو کیا سمجھنے کو ملی؟ ہم کو یہ سمجھنے کو ملی کہ کوئی انسان کو، کسی مسلمان کو کسی سے کوئی خطرہ ہے نا، تو اس کی بری خصلت کو اس کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو کبھی بیان کر دی تو یہ غیبت حرام نہیں ہو گئی۔ سمجھو اس بات کو، غیبت کسے کہتے ہیں؟ اور ہم کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو کوئی تکلیف بچانے کے لیے اس کی بری خصلت کا ہم نے کسی کے سامنے تذکرہ کیا کہ بھئی یہ فلاں ہے نا انسان، اس کی خصلت اچھی نہیں، تو یہ غیبت نہیں ہوگی۔ جیسے مثال سے سمجھو، کوئی انسان کسی کے گھر میں چوری کرنا چاہتا ہے، آپ کو پتا چل گیا کہ بھی اس کے گھر میں چوری ہونے والی، لیکن آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہے میں اس کو کیوں کہوں، میں نے سنا ہے غیبت ہو جائے گی۔ ارے بھائی یہ غیبت نہیں ہے، تیرے کو حکم یہ ہے کہ اس کو بتا، اس کو اس کے سلسلے میں رہبری کر، تاکہ اس کے ساتھ فراڈ نہ ہو، اس کے ساتھ یہ تکلیف والا معاملہ نہ ہو۔ یا پھر آپ کو پتا چلے کہ کوئی کسی کا مرڈر کرنے والا، کسی کو قتل کرنے، آپ کو بھنک لگ گئی تو آپ نہیں بتائیں گے کسی کو، سامنے والوں کو اس کی اطلاع کریں تاکہ وہ بچنے کی کوئی تدبیر کریں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں اس واقعے سے سبق ملا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھئی یہ واقعہ بیان مت کرنا، تیرے بھائی قتل کے در پہ ہو جائیں گے یا پھر تیرا برا سوچیں گے۔ اگر ایسا خطرہ ہو، ایسا خدشہ ہو تو پھر سامنے والوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی سمجھنے کو ملی کہ کسی کو اللہ نے خوب نعمت سے نوازا ہے، مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو اس کا بھی لوگوں کے سامنے ڈنڈیرا نہیں پیٹنے کا، ڈنڈیرا نہیں پیٹنے کا کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہے، اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، میرے بھائی یہ سب کیا ہے۔ اس لیے کہ انسانوں کی جو نعمت، صاحب نعمت جو ہوتا ہے نا، اس کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس سے جلنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی جلن میں آ کر آپ کی یہ نعمتیں اب اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور پتہ نہیں کون سی مصیبتوں کے شکار ہو جائیں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ہمیں آج کے درس قرآن میں ملی۔ آگے اس سے بھی دلچسپ باتیں آپ کے سامنے آئے گی، اور ماشاءاللہ بہت اس رمضان ہمارا خوبصورت گزرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔